اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، ناظرین علی قدر، کربلائی محلہ حرم ابا عبداللہ الحسین خدام و زائرین صالح رضا کربلائی شب جمعہ میں آپ کو زیارت کروانے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ زائرین کرام، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا اللہ جس کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی میرے مولا یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں زیارت کربلا، زیارت ابا عبداللہ الحسین، زیارت ابو الفضل عباس کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر اور مقدر بدل دینا چاہتا ہے۔ انتہائی خوبصورت ساتیں، آئیے آپ کو آج کی رات ایک ایسے مقام پر لے چلتا ہوں کہ جو مقام کربلا معلیٰ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی راستے پر ایک سینٹر، ایک دکان ایسی بھی ہے کہ جہاں سے کربلا کے خاص تبرکات ملتے ہیں اور فری آف کاسٹ ملتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور تمام زائرین جو بھی وہاں جا کر ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو خاص تبرکات، کربلا کے خاص، کہ جو تبرکات کہیں پر نہیں پائے جاتے، وہ تبرکات وہاں سے آپ کو ملتے ہیں۔ خدام و زائرین صالح رضا کربلائی، آج یہ آپ کو اس ویڈیو میں وہ دکان بھی دکھاؤں گا، اس کا راستہ بھی بتاؤں گا، اور اس دکان کے بندہ مومن سے بھی ملواؤں گا کہ جو یہ نیکی عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، مومنین کی خدمت کر رہے ہیں اور تمام زائرین کے لیے آسانیاں اور جس طرح سے بھی ان کو خوش کرنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ یاد رہے، میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز بابو سدرہ سے کیا ہے۔ بابو سدرہ کے بالکل سامنے یہ راستہ شارع سدرہ، اور شارع سدرہ سے ہم چلیں تو میں آپ کو پورا راستہ سمجھاتا ہوں کہ کتنا آگے جائیں، کہاں سے آپ نے کس طرف کو مڑنا ہے، تو وہ دکان آئے گی۔ اور ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی سے پہنچنا ممکن ہو، اور وہ تمام زائرین جو اب تک کربلا میں آئے اور اس دکان پہ نہیں گئے، انہوں نے خاص تبرکات حاصل نہیں کیے، تو وہ جب اگلی بار مولا ان کو توفیق دیں، وہ اگلی بار مولا کے اذن سے کربلا محلہ تشریف لائیں تو اس دکان پر ضرور حاضری دیں، اس دکان پر ضرور آئیں اور یہاں سے ضرور تبرکات حاصل کریں۔ وہ خاص تبرک، کربلا کا ہر تبرک ہی خاص ہے، لیکن کچھ ایسے تبرکات ہیں کہ جس سے شفا ملتی ہے، کچھ ایسے تبرکات ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تبرک حاصل کریں، اور اس تبرک کے لیے وہ تبرک آپ استعمال کریں تو آپ کو شفا ملے گی۔ مریضوں کی شفا کے لیے، اس کو تنگی رزق میں فراوانی کے لیے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، بہت سارے مزید معاملات کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زائرین کرام، شارع سدرہ کربلا کی بیزیسٹ اسٹریٹ میں سے ایک ہے۔ باب قبلہ مولا حسین علیہ السلام، باب قبلہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے بعد جہاں پر سب سے زیادہ رش پایا جاتا ہے، اور اس کی خاص وجوہات ہیں کہ اسی شارع پر مقام شہزادہ علی اصغر، مقام شہزادہ علی اکبر، مقام شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر، مقام صاحب الزمان، مقام امام جعفر صادق، اور اسی کے آخر پر ایک ٹکڑا جو ہے نہر القمہ اور نہر فرات کا، وہ بھی پایا جاتا ہے، جس کی زیارت کے لیے زائرین کرام جاتے ہیں اور وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ زائرین کرام، شارع سدرہ پہ جاتے ہوئے اس مقام پر، یہ مقام، اس کو آپ کیمرے کی آنکھ میں دیکھ لیجئے، اور میرے دائیں جانب یہ ہے مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اس گلی میں اندر چلیں گے، شارع سدرہ سے سیدھا آئے، اس مقام زقاق علی اکبر علیہ السلام، یہاں پر رکے اور یہاں سے دائیں کی طرف مڑ کر اس گلی میں اندر آئیں گے۔ یہ مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ مولا تمام مومنین کو اسے زیارت عطا فرمائے، وہ مومنین کی جو اب تک کربلا نہیں آئے، مولا ان کو زندگی میں زیارت کربلا نصیب فرمائے۔ یہ رہا وہ مقام جہاں سے ہم
گلی سے اندر آئے اور اس گلی کے آخر پہ آ کر ہم نے اپنے بائیں ہاتھ کو مڑنا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بازار ہے جہاں پر تبرکات پائے جاتے ہیں. یہ جہاں پر یہ بازار ختم ہوتا ہے وہیں پر مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے. انتہائی آسانی سے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور یہ رہا وہ مقام کہ جس کی طرف میں نے شارع سدرہ سے اشارہ کیا تھا کہ اس سینٹر پہ خاص تبرکات انتہائی نومینل ریٹس، انتہائی مناسب قیمت پر. اور اس کے لیے، اس کی آسانی کے لیے ایک اور طرف اشارہ کروں، یہ سامنے مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم عجل لولیک الفرج. مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اور یہ وہ دکان ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، وہ سینٹر تبرکات کا خاص. یہ محترم ان سے کچھ بات چیت بھی کرتے ہیں اور تمام ہندوستان پاکستان کے زائرین کو یہ خوبصورت دکان تسبیح خاک شفا، تربت خاک شفا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دیکھیے ماشاءاللہ کرے مولا کے پنجے آپ کو، مولا سے محبت کا جو انداز آپ کو اپنانا ہے، انگوٹھی اپنے گھر کو عزادار کو عزا خانہ اور عزادار نے عزا خانہ بنانا ہے، عزاداروں نے. ہم انکل سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکان کا تعارف بھی کروا دیں کہ یہ میں نے پورا راستہ سمجھا دیا کہ شارع سدرہ سے جب آئیں تو مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے اندر آئیں. اور اب یہاں پر ماشاءاللہ پتھر بھی موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائی. دیکھیں یہ اکثر جو ہے نا یہاں یہ کفن ہے اور لوگوں کو کنفیوژن اس چکر میں رہتا ہے کہ یہ مکمل ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ جو روڈ پہ شاہراہوں پہ جو لے کے گھوم رہے ہیں نا لوگ، وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں. صحیح. جو روڈ پہ لے کے گھوم رہے ہیں نا وہ مکمل نہیں ہوتے ہیں. اس میں 2-3 چادریں ہوتی ہیں، وہ پاکستانی حساب سے یا انڈین حساب سے، مثلا یہاں کے حساب سے 3-4 ہزار دینار میں دے دیتے ہیں. صحیح. ہمارے جو شاپس پر کہیں بھی لیں، ہم سے نہ لیں، بھلے کہیں سے بھی لیں، لیکن جو شاپ سے لیں گے تو اس میں وہ مکمل کفن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واجبات جو میت کے واجبات ہیں، میت کے واجبات ہوتے ہیں. اس میں کپڑے کی کوالٹی کی وجہ سے ہاں دینار کوالٹی کی وجہ سے سستے مہنگے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب کوالٹی اچھی ہے تو تھوڑے مہنگے ہیں، اور اگر نارمل کوالٹی کے جو وہ نارمل ریٹ کے ہیں. مطلب 6-7 ہزار دینار کا ایک عموماً یہاں پر ریٹ ہے جو نارمل ہوتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ میں زیور ہوتے ہیں. اچھا. اور کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز کون سا، جینٹس کون سا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ عورتوں میں ایک اسکارف جو ہے نا وہ ایکسٹرا ہوتا ہے، جو آلریڈی کامن ہوتا ہے تمام کفن کے ساتھ میں. بالکل. زیور ہم ڈال کے دیتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ پورا استعمال میں آ جاتا ہے. جینٹ میں کپڑا بچتا ہے. مطلب بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا لیڈیز کے اندر. ٹھیک ہے نا. اور باقی ہے کہ سجدگاہیں وغیرہ ہیں، یہ سارے اندر جو ہیں بینر وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے. اس کے اندر کمپیوٹرائزڈ آج کل چل رہے ہیں، ڈیجیٹل چل رہے ہیں. سامنے جو لگے ہیں ڈیجیٹل ہیں یہ والے، اور یہ جو ہیں یہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. یہ اس طرح کے جو ہیں کمپیوٹرائزڈ ہیں یہ والے، اور اس طرح کے ڈیجیٹل آج کل چل رہے ہیں. باقی کڑھائی والے ہیں، یہ جو یہ کڑھائی والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کڑھائی کے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں آئٹم. مطلب یا حسین. تو یہ ہے کہ ہم جو بھی ہے مارکیٹ کے حساب سے الحمدللہ ہم جو ہے وہ ریٹ نارمل دیتے ہیں. پاکستانی زائرین، انڈین زائرین کے لیے خاص محبت بھی کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہم جو آپ جیسے لوگ اگر ریفر کرتے ہیں تو اس وے میں کرتے ہیں کہ ہم اردو بولتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں بس. کیا بات اس میں لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ جو بھی ممکن ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. اور آپ کے پاس کربلا کے خاص تبرکات بھی پائے جاتے ہیں. ہاں دیکھیں ہمارے پاس تبرکات کا مقصد یہ ہے کہ ویسے تو ساری خاک کربلا کی ہیں. اچھا. ایک اس سلسلے میں جو ہے زیادہ تر لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ یہ مٹی کہاں کی ہے. یہ دیکھیں یہ مولانا کے جب کربلا خریدا ہے تو یہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے. یہ کربلا میں جو اطراف ہیں اس کے میدان ہیں وہاں سے مٹی لی جاتی ہے. اس مٹی سے حرم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے مطلب اتنی مٹی کہاں سے ہے کہ وہ یہ تسبیح بنائے یا سجدہ بنائے. تو یہ کربلا کی مٹی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 100% خاک کربلا ہے. خاک کربلا ہے. یہ حرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو دوسری یہ کہ وہاں کی مٹی آ جاتی ہے بعض اوقات, یا وہ مولا عباس کا جو سرداب کا پانی ہے وہ بھی ہمارے پاس بعض اوقات آتا ہے, تو ہم لوگوں کو تبرکاً دے دیتے ہیں وہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا کے سرداب کی مٹی اور مولا کے سرداب کا پانی بھی ہمارے پاس جب ہوتا ہے تو ہم فری آف کاسٹ مولا کے جو ہے ہدیہ کرتے ہیں زائرین کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک علیحدہ بینیفٹ ہے کہ اگر جب مومن کوئی آیا ہو ہمارے پاس ہو تو ہم دے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ اس چیز کا تعلق ہماری خریداری یا پرچیزنگ میں کوئی نہیں ہوتا، بھلے خریدیں نہیں خریدیں، لیکن ہم اگر ہوتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود ذاتی طور پر کئی بار آپ سے لے کر گیا ہوں. مولا کی خوشنودی کے لیے ہے یہ. سبحان اللہ. تو بس یہ ہے کہ یہ مولا ہمیں جو ہے عطا ہو جاتی ہے وہاں سے، حرم سے ہمیں مل جاتا ہے. ہمارے جو پارٹنر ہیں وہ حرم کے ملازم ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں مل جاتا ہے یہ خاک سرداب، خاک کربلا اور اس کے ساتھ سرداب کا پانی. ہاں یہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے تو ہم ضرور دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باقی یہ کہ لوگوں کا بعض اوقات کا یہ خیال ہے کہ وہ وہاں پر سادام میں پانی نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے. پانی وہاں ہے لیکن ہر کوئی نہیں جا سکتا. وہاں جو خاص اسپیشل خدام ہیں وہی لے جاتے ہیں، وہاں سے وہ ہمیں جو ہے لے کر آ کے دے دیتے ہیں، تو ہم وہی جو آگے جو ہے مومنین میں تقسیم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کریں، آپ کا سایہ قائم و دائم رہے. یہ خوبصورت سلسلے ہم ہوں نہ ہوں اس بزم میں قائم عزاداری رہے. میرے مولا کا ماتم، میرے مولا کی مجلس، میرے مولا کی عزاداری پہ ہم سب قربان. نام شاہد ہے، اور یہ محل برکات علی اکبر کے نام سے ہے. سبحان اللہ. برکات علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی اکبر کی جو خاص جالیاں ہیں اس کی طرف پیٹ کرتے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ چوتھی شاپ پڑتی ہے. اگر مولا کی حرم کی طرف سے جالیاں کرتے ہیں، مولا جو خاص جالیاں ہیں الٹے ہاتھ پہ چوتھی شاپ. جی ناظرین محترم، یہ رہا وہ سینٹر کہ جس کا آپ سب کو انتظار تھا، اور آپ کے حکم پر میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی. خدام و زائرین صالح رضا کربلائی، کربلا معلیٰ، برکات شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، مقام شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے بالکل قریب. آئیے یہاں سے فیضیاب ہو جائیے. یہ ہمارے محمد بھائی ہیں، محمد طالب. یہ حرم کے اندر ان کی جاب ہے، اور یہی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ان کو پانی مل جاتا ہے حرم سے. سبحان اللہ. یہاں لا کر دے دیتے ہیں تو ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. سبحان اللہ. ممنون. 10 شمدار ناکنن. آپ سے اجازت چاہوں گا خدام و زائرین صالح رضا کربلائی، مقام شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. آج آپ نے خادم مولا ابو الفضل عباس سے بھی زیارت کی اور مقام شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت کی. مولا تمام مومنین و مومنات کو بہت جلد اس زیارت عطا فرمائیں. خدام و زائرین صالح رضا کربلائی کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے. التماس دعا جی. فی امان اللہ.